फातिमा चांद मस्जिद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। اللہ تبارک و تعالی نے ایک عہد کا ذکر فرمایا جو کہ عالم ارواح میں تمام نسل انسانی سے لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عرفے کے دن، جیسا کہ یہاں موجود ہے کہ نعمان وادی میں میدان یوم عرفہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا، بلا واسطہ پیدا ہونے والی نسل کو، پھر ان نسلوں کی پشتوں سے نسلوں کو نکالا، یہاں تک کہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مرد و عورت کو اللہ تعالیٰ نے نکال کر جمع کر دیا اور وہاں ایک عہد لیا۔ ایسے نہیں کہ ساروں کو ایک ساتھ نکالا، بلکہ جیسے دنیا میں پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹا ہوتا ہے، پھر پوتا، اسی طریقے سے نسلاً بعد نسل نکالا ہے سب کو۔ صلب سے ظاہر سی بات، صلب ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی سے میں ذریت ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، وہاں سے خروج کر کے مادر رحم میں پہنچتی ہے، وہاں سے یہ نسل بعد نسل کا سلسلہ شروع ہے۔ اس لیے صلب سے یہاں لفظ یہ جو سامنے آپ کے موجود ہے، پشت سے۔ ایسا کیوں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، ساری نسل انسانی کو جمع کر کے کہا کہ الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری نسل انسانی نے کہا قالو بلا۔ مفسر اعلام فرماتے انت ربنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت پر دلائل قائم کیے اور پھر لوگوں کے اندر عقل کو رکھ دیا، سمجھا دیا، تاکہ کل، اور پھر ان کو گواہ بنایا۔ یہ گواہی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، تو لوگوں نے خود اپنی زبان سے، ہر انسان نے، خواہ وہ کسی شہر کا، کسی ملک کا، کسی مذہب کا، کسی قد کا، چھوٹا بڑا، کیسے رنگ کا، ہر مرد عورت سب سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ تاکہ وہ کل یہ نہ کہنے لگ جائے مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرا رب کون ہے۔ سب نے اس کا جواب دیا قالو بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ قول ان کے انسانوں کی ذات پر ان کے خلاف خود گواہ ہے، جو انسان دنیا میں آ کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ یہ قول موجود ہے، اور قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہنے لگ جائے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارا رب اکیلا ہے، ہمیں توحید کے بارے میں کوئی معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے عہد لیا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ عہد عالم ارواح میں لیا گیا اور عمل اس دنیا میں کیا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے انسان کو کیسے یاد، کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کیا یاد ہے کہ مجھے وہاں عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عہد لیا تھا، بتا میں تیرا رب ہوں کہ نہیں، یہاں دنیا میں آ کے مجھے کیا یاد رہا؟ جی، یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں، تاکہ اس طرح کا اشکال پیدا نہ ہو، اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے
انبیاء کرام کو، رسولوں کو دنیا میں بھیجا۔ 1.25 انبیاء کرام، 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، صرف اور صرف اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی۔ جب انسان دنیا میں آیا اور اپنے عہد کو بھول گیا، اس وعدے کو بھول گیا، تو خداوند عالم نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں پر کتابیں دے کر بھیجی۔ تو اب یہ اعتراض نہیں رہتا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں نے کوئی عہد لیا تھا۔ اب کوئی راہ باقی نہیں یہاں سے بھاگنے کی، اس لیے اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا، اور پھر انبیاء کرام کا سلسلہ جو چلا وہ صرف اسی لیے کہ لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ تمہارا رب ہے، تمہیں بنانے والا کوئی ہے، تم نے اس سے عہد لیا ہوا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ تو یہ عہد الستو کہلاتا ہے۔ یہ مفسرین کرام کی اصطلاحات میں عہد الست کہلاتا ہے، یاد رہے گا جی؟ ہاں۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اِنَّا كُنَّا لَهَذَا غَافِلِينَ، کہ ہم اس سے غافل تھے، یہ نہ کہہ جائے۔ او يقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل، یہاں وہ جو میں نے اعتراض بتایا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ او يقولوا، یا وہ کہنے لگے کہ انما اشرك آباؤنا من قبل، اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا، یعنی ہم سے پہلے باپ دادا شرک کیا کرتے تھے، ہم تو ان کے بعد پیدا ہونے والی نسلیں ہیں، تو ہم نے ان کے راستے کی اقتدا کر لی، ہمیں کیا پتہ یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم نے تو صرف ان کے نقش قدم پر چلے، تو ان کے غلط کاموں کی وجہ سے ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے، یہ کہنے لگ جائے۔ اس لیے یہاں پر اس عہد کو یاد دلایا گیا کہ الست بربکم قالوا بلی، سب نے کہا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلا، ان کو ایسا کرتے ہوئے پایا، نہیں، تم نے خود اللہ سے عہد لیا ہوا ہے، اور تمہارے پاس اللہ کے نبی آئے ہیں، کتاب موجود ہے۔ تو صاحب معجزہ یعنی نبی کا دنیا میں آنا اور نبی کا لوگوں کو بتلانا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ عہد یاد دلا دیا گیا ہو، جیسا کہ اس کو آج بھی یہ عہد یاد ہو جو عالم ارواح میں کیا تھا۔ انبیاء کرام کا تسلسل اور انبیاء کرام کی یہ کڑی، یہ بار بار آنا، یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ ابھی عہد لیا ہو، اور فوراً عہد لیا ہوا انسان کو یاد رہتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا یہ باتیں، یہ نشانیاں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور اپنے کفر سے باز آ جائیں، اپنے کفر سے باز آ جائیں۔ اب یہاں سے ایک بنو اسرائیل کا ایک خاص واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہود کے سامنے اس شخص کی خبر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، نشانیاں دی، علامتیں دی، یعنی اس کو علم و معرفت عطا کی۔ فانسلخ منها،
لیکن وہ اس سے کیا ہوا؟ نکل گیا۔ فرماتے ہیں بنو اسرائیل کے علماء میں ایک شخص تھا بلعم بن باعورہ۔ بلعم بن باعورہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ قوم جبارین یعنی کہ عمالقہ کے لیے جنگ کی طرف چلے، قوم کے لیے جنگ کی طرف چلے، جنگ کرنے کے لیے، تو قوم جبارین نے یعنی قوم عمالقہ نے اس شخص کے پاس، بلعم بن باعورہ کے پاس، یہ اپنے زمانے کا بڑا عالم اور بڑا متقی تھا، علم و معرفت جس کو اللہ نے دی ہو تو اندازہ لگاؤ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آتیناہ آیاتنا، اس شخص کو ہم نے اپنی آیتیں دی ہیں، نشانیاں دی ہیں، علم دیا ہے۔ تو گویا یہ مستجاب الدعوات شخص تھا۔ مستجاب الدعوات وہ شخص کے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں رد کرتا، خالی نہیں لوٹاتا، ہر دعا قبول کرتا ہے، ایسا شخص۔ تو یہ قوم جبارین بلعم بن باعورہ کے پاس گئے اور کہا کہ موسیٰ یعنی بنو اسرائیل ہماری طرف آ رہے ہیں جنگ کے لیے، ہم سے لڑنے کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے وہ بے شمار ہے، لاکھوں کی تعداد میں، جس کی تعداد میں نے گزشتہ ایام میں بتلائی کہ 80 لاکھ بنو اسرائیل تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وہ اتنی تعداد میں ہمارے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں اور وہ ہم کو وطن سے نکال دیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اے بلعم بن باعورہ، تم موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے بددعا کر دو۔ بلعم بن باعورہ نے کہا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، میں اگر اس کے خلاف بددعا کرتا ہوں تو میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے، دونوں ختم ہو جائیں گے۔ بعض مفسرین حضرات نے لکھا کہ بلعم بن باعورہ کو اس کی بیوی نے کہا کہ تم ہدایہ و تحائف لے کر یعنی معاوضہ لے کر بددعا کر دو۔ چنانچہ قوم جباری نے، قوم عمالقہ نے ان کے لیے بلعم بن باعورہ کے سامنے خوب بڑی قیمت کا ایک تحفہ پیش کر دیا، جس کو بلعم بن باعورہ نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ تم نے تحفہ لے لیا ہے، تمہیں چاہیے کہ ان کی بات کو مان لیں۔ بلعم بن باعورہ نے کہا کہ میں نے اگر یہ بات مان لی اور دعا کر دی تو میری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ بلعم بن باعورہ نے بددعا کرنی شروع کی۔ خداوند عالم کی قدرت دیکھے کہ بلعم بن باعورہ بددعا کے لیے زبان کھولتا ہے تو الفاظ خود قوم جبارین کے خلاف جاتے ہیں، یعنی وہ حضرت موسیٰ پر بددعا کرتا ہے تو زبان سے نکلتی ہے بددعا قوم جبارین کے لیے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں بددعا کر سکوں، میری زبان سے نکلتا ہی نہیں موسیٰ کے خلاف بددعا کرنا۔ بددعا کی، لیکن وہ بددعا خود اسی پر پلٹ گئی، اور بددعا کا اثر یہ ہوا کہ بلعم بن باعورہ کو
بد دعا کرنے کی وجہ سے زبان سینے پر لٹک آئی، زبان سینے پر لٹک آئی۔ ایسے جیسا کہ کتا زبان کو لٹکائے رہتا ہے، تو نیک لوگوں کے خلاف بد دعا کرنے کا اثر یہ ہے۔ خود خداوند عالم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی خواہشات کی بات کو مانا، خواہشات کی پیروی کی، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ وہ کتا جس کی زبان لٹکی رہتی ہے، اگر تم اسے ڈانٹتے رہو، ڈپٹتے رہو، خوف دلاتے رہو، تب غصے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے بھی اس کی زبان لٹکی رہے گی، اور اگر نہ ڈانٹو نہ ڈپٹو اس کے باوجود بھی اس کی زبان لٹکی رہتی ہے۔ تو یہ شخص جس نے بد دعا کی، اس کی زبان سینے پر لٹک گئی، اتنی لمبی کر دی، اور ذلیل و رسوا رہا۔ اور ہلاک ہو گیا۔ یہ بلعم بن باعورہ ہے، جس کے بارے میں یہ کچھ آیتیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ وَاتْلُ يَا مُحَمَّدْ عَلَيْهِمْ أَيَّ الْيَهُودُ نَبَأَ خَبَرُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا خَرَجَ بِكُفْرِهِ كَمَا تَخْرُجُ الْحَيَّةُ مِنْ جِلْدِهَا وَهُوَ بَلْعُمْ بِنْ بَاعُورَةَ مِنْ عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ سئل أن يدعو على موسى ومن معه وأهدي إليه شيء فضاع فانقلب عليه واندلع لسانه على صدره۔ اے محمد، ان کے سامنے یعنی یہود کے سامنے اس شخص کی خبر بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، پھر وہ اس سے نکل گیا۔ پھر اس سے نکل گیا مطلب یعنی اس نے کفر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی، اس کو آیتیں دیں، علم و عرفان دیا، علم و حکمت دی، تو اسے چاہیے تھا کہ اس پر عمل کر کے اور زیادہ اضافہ، اور زیادہ بڑھتا اس کے اندر۔ اور ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس میں لگا رہتا تو اور زیادہ اس کو بڑھا دیتے۔ لیکن اس نے ان آیات کی ناقدری کی تو ان کے فائدے سے نکل گیا۔ فانسلخ منها اے خرج بکفری، کفر کر کے نکل گیا اس سے، جیسا کہ تخرج الحیۃ من جلدها، جیسا کہ سانپ اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، کیچلی، جلد سے نکلتا ہے۔ کیچلی بولتے نا اس کو، بولو سوری، ہاں، جیسا کہ سانپ اپنی کیچلی سے یعنی کھال سے باہر نکل جاتا ہے، ایسا کہ وہ آیات سے نکل گئے۔ اور وہ بلعم بن باعورہ تھا، بنو اسرائیل کے علماء میں سے۔ اس سے کہا گیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں پر بد دعا کرے، اور اسے تحفہ دیا گیا۔ فدعا، تو اس نے بد دعا کی، فانقلب علیہ، وہ بد دعا اسی پر لوٹ گئی۔ واندلع لسانہ علی صدرہ، اور اس کی زبان سینے پر لٹک گئی۔ فاتبعہ الشیطان، تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا، صرف یہی نہیں کہ یہیں پر چھوڑ دیا۔ فادرکہ، شیطان نے اس کا پیچھا کیا، اس کو پا لیا۔ فصار قرینۃ، تو اس کا دوست بن گیا، شیطان اس کا دوست۔ فکان من الغاوین، تو تھا سرکش لوگوں میں سے۔ ولو شئنا لرفعناه أي إلى منازل العلماء بها بأن نؤتى،
لرفعناه إلى منازل العلماء بها بأنه فقه للعمل ولكنه أخلد سكن إلى الأرض أي الدنيا ومال إليها واتبع هواه في دعائه إليها ففزعناه فمثله صفته كمثل الكلب إن تحمل عليه بالطرد والزجر يلهث يدلع لسانه أو تتركه يلهث وليس غيره من الحيوانات كذلك. یہاں تک دیکھیں. اور اگر ہم چاہتے اس کو بلند کر دیتے، یعنی علماء کے مرتبے میں اس کو بلند کر دیتے اس طرح سے کہ ہم اس کو عمل کی توفیق دے دیتے تو وہ کیا ہو جاتا؟ علماء میں اور زیادہ اونچا مقام حاصل کرتا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ سَكَنَ إِلَى الْأَرْضِ الدُّنْيَا، لیکن وہ زمین کی طرف یعنی دنیا کے فائدے کی طرف بڑھ گیا، جھک گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کی اتباع کی، اس کی بددعا کرنے میں تو ہم نے اس کو رسوا کر دیا، ہم نے ذلت اس پر ڈال دی. فَمَثَلُهُ أَيْ صِفَتُهُ، تو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہو گئی کہ اگر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے تو وہ اپنی زبان لٹکائے اور اگر چھوڑ دے تب بھی اپنی زبان پہ لٹکائے. یہ خاصیت دوسرے حیوانوں میں نہیں، دوسرے جانوروں میں نہیں. یہ فرماتے ہیں کہ دونوں جملے شرط کے ان تحمل، یہ دونوں جملے جو ہیں یہ حال ہے، یعنی لاحسن ذلیلا بکل حال، ہر حال میں ذلیل و رسوا. مراد اس سے اس کی جو مقصود ہے ذلت اور رسوائی میں تشبیہ دینا ہے کتے سے. اور فا قرینہ ہے المشعرۃ بترتیب ما بعدها على ما قبلها، اپنے ما بعد پر اس کے ما بعد سے ما قبل پر ترتیب دینے میں فا قرینہ ہے. یعنی من المیل الی الدنیا، وہ جھک گیا دنیا کی طرف، دنیا کی طرف رغبت کر لی اس نے اور خواہشات کی اتباع کی. اور اس قول پر قرینہ ذالک المثل، یہ ہے اس قوم کی مثال جو لوگ کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب. تو آپ یہود کے سامنے کے قصے بیان کیجیے تاکہ یہ غور و فکر کرے ان واقعات میں کہ وہ ایمان لے آئے، کہ وہ ایمان لے آئے. تو یہ واقعات اللہ تبارک و تعالی نے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ کو اس لیے بتائے تاکہ یہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، ان یہود کے سامنے جو انہی کی حالت کو بیان کر رہے ہیں واقعات، اور ان واقعات کو سمجھ کر اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے ان کا کیا حشر ہوا، تکذیب کرنے والوں کا کیا حشر ہوا. ساء بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، بہت بری ہے وہ قوم جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، در حقیقت وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے تھے. جو آیتوں کی تکذیب کرتا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، احکام قرآن کو نہیں مانتا، تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. من یہد اللہ فہو المہتدی، جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اس کے سوا کوئی ہدایت یافتہ نہیں. ومن یضلل، اور جس کو گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق ولهم أعين لا يبصرون بها دلائل قدرة الله تعالى بصر اعتبار ولهم آذان لا يسمعون بها الآيات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ أولئك كالأنعام في عدم الفقه والبصر والاستماع بل هم أضل من الأنعام لأنها تطلب منافعها وتهرب من مضارها وهؤلاء يقدمون على النار معاندة أولئك هم الغافلون. اور یقیناً ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنات اور بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا.
لہم قلوب، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتی۔ آنکھیں تو ہیں لیکن وہ آنکھیں نہیں جس سے عبرت حاصل کر سکے، دل تو ہے لیکن وہ دل نہیں جس سے اللہ کی آیاتوں کو سمجھ سکے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، یعنی آیات کو، نصیحتوں کو، کہ نصیحت اور غور و فکر کے سننے کی طرح نہیں سنتے کہ جس سے نصیحت حاصل کی جا سکے، غور و فکر حاصل کی جا سکے، اس طرح نہیں سنتے، کان اس طرح کے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، نہ سمجھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ تو نہ سمجھنے میں اور نہ دیکھنے اور نہ سننے میں یہ جانوروں کی طرح ہے۔ بل ہم اغل، جانوروں کی طرح ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ بل ہم اغل، ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ کیوں؟ لأنها تطلب منافعها وتهرب من مضارها، اس لیے کہ جانور اپنے منافع کو جانتے ہیں، اپنے نفع کو تلاش کرتے ہیں، اپنے فائدے کی چیز کو تلاش کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کیا چیز کھانے کی ہے کیا نہیں۔ جانوروں کو بھی اتنا پتا ہے کہ کیا چیز ان کو نقصان دیتی ہے اور کیا فائدہ دیتی ہے، وہ اپنے فائدے کو تلاش کرتے ہیں اور نقصان سے دور بھاگتے ہیں۔ اے لوگوں، تمہاری عقل کہاں گئی ہے کہ تمہیں اپنے نفع کا نہ پتا، تمہیں اپنے نقصان کا نہ پتا چلا؟ اللہ کے احکام کو ماننا یہ تمہارے لیے نفع کی چیز ہے اور اس کا انکار کرنا یہ تمہارے لیے نقصان کی چیز ہے۔ تم اس کو نہیں سمجھ رہے تو تم تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو۔ بل ہم اغل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ۔ وَهَؤُلَاءِ يُقْدَمُونَ عَلَى النَّارِ مُعَانَدَةً، یہ لوگ جہنم کی طرف خود پیش قدمی کر رہے ہیں، اور کس لیے؟ دشمنی کی وجہ سے۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ کی ذات کا انکار کرنا، رسالت کا انکار کرنا، نبوت کا انکار کرنا، یہ عنادن ہے۔ اور عناد میں نے بتلایا تھا اس سے پہلے بنو اسرائیل کو کیا تھا علیہ السلام سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے، اور تمام بنو اسرائیل حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں، یہی عناد ہے کہ آخری نبی حضرت اسحاق کی نسل میں ہونا چاہیے تھا، یعنی ہماری نسل میں ہونا چاہیے تھا۔ اس عناد کی بنیاد پر آیات مبارکہ کی تکذیب کر رہے ہیں، رسالت کی تکذیب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ اندھے ہیں، غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى التِّسْعَةُ وَالتِّسْعُونَ الْوَارِدُ بِهَا الْحَدِيث، الحدیث والحسنى مؤنث الحسن، فادعوه أي سموه بها وذروا أي اتركوا الذين يلحدون من الحد واللحد يميلون عن الحق في أسمائه حيث اشتقوا منها أسماء لآلهتهم كاللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان سيجزون في الآخرة جزاء ما كانوا يعملون وهذا قبل الأمر بالقتال۔ اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ فادعوہ، تو ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور چھوڑ دو ان ناموں کو جن کو تم نے گھڑ رکھا ہے، جن ناموں میں تم لحد کرتے ہو، جھکتے ہو، بناتے ہو اپنی طرف۔
اس طرح سے کہ انہوں نے اللہ کے ناموں میں سے اپنے معبودوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ سے بنایا لات اور عزیز سے بنایا عزا اور منان سے بنایا منات، یہ منات۔ ان قریب آخرت میں ان کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى التسعون الوارد بها الحدیث، حدیث شریف کے اندر حضرت نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، جس نام سے چاہو ان سے پکارو۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان میں سے ہم نے یعنی ایک جماعت کو ہم نے پیدا کیا جو حق کی رہنمائی کرتی ہے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتی ہے، اور وہ امت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا القرآن من اہل مکہ سنستدرجهم من ناخذهم قلیلا قلیلا من حیث لا يعلمون، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں یعنی قرآن کریم کی تکذیب کی اہل مکہ سے، تو ان قریب ہم ان سب کو تھوڑے تھوڑے کر کے اس طرح سے داخل کر دیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں، ہم تم کو کیا کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ ڈھیل دے رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں۔